بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کے اوپر ایکم بس سویا تھا نا، اور اس نے علی نے بستر پر کوئی تجارت کی تھی سوتے ہوئے، اور اس آیت تک میں آ گیا. کہنے لگے رسول کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ آج کی رات سارے کفار عرب مل کر میرے اوپر حملہ کریں گے، اور ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار مارے گا تاکہ ایک قبیلے پہ الزام نہ آئے. تو میں ہجرت کر رہا ہوں. ایکم یبیتو علی فراشی، تم میں سے ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ سب سے کہا تھا. اچھا، اب جو بھی نتیجہ نکلا ہو، جواب جب نہ ملا تو میرے نبی نے علی کو دیکھا. علی کچھ کہنے کے لیے بےتاب تھے. کہا یا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے. پہنچ گئے اس مرحلہ فکر تک جو مرحلہ فکر آج معین تھا کہ ہاں اگر تم میرے بستر پہ سو گئے تو تمہاری جان، میری جان تمہارے سونے سے بچ جائے گی. یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے علی. یعنی اپنی جان کی فکر نہیں ہے، رسول کے جان کی فکر ہے. علی بستر رسول پہ سو گئے، اور ادھر سے آیت آئی، جاؤ قرآن مجید میں دیکھ لینا، اور جتنے مفسر ملے ان سب کی تفسیروں میں دیکھ لینا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. تم نے سن لیا، لیکن ابھی میرے پاس 10 دقیقے ہیں، اور انہی دقیقوں میں فضائل اور مصائب دونوں نے. اب تمہاری جان ابھی نہیں چھوڑوں گا. بھائی توجہ رہے، تم نے ایک آیت سنی ہوگی اور اس آیت سے بڑے مانوس بھی ہو، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. اور باطل کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ جہاں جائے وہاں سے بھاگ جائے. آیت ہے. مجھے کبھی کبھی معاف کر دیا کرو اگر آف دا ریکارڈ بولوں. مجھے کبھی معاف کر دیا کرو. اب یہ آف دا ریکارڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا نا. باطل بھاگ گیا. شب ہجرت کیا ہوا؟ حق بھاگ گیا، باطل کھڑا رہا. میاں یہ تو پریشانی کا مرحلہ تھا. یہاں خندق کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو تمہیں پرابلم میں مبتلا کر دیا کہ پیغمبر اکرم آیت لے کے آئے کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. اور ہم نے شب ہجرت دیکھا کہ حق اندھیری رات میں نکل گیا اور باطل رات بھر کھڑا رہا. تو یہ ہجرت ہے یا فرار؟ تو اب جملہ سننا اور اس جملے کی قدر کرنا. اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو اپنے بستر پہ سلا کے نہ جاتا تو ہجرت ہوتی، فرار ہوتا.
یہ جملہ یاد رکھو گے نا، یہ پالیسی میکنگ جملہ ہے کہ اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو بستر پر سلا کے نہ جاتا تو واقعاً یہ ہجرت نہ ہوتی، فرار ہوتا. لیکن اب میں کیسے عرض کروں، اب میرا رسول ایک غار میں پوشیدہ ہے، میرا علی بستر پر ہے، رسول کے بستر پر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا اور آج اس جملے کی تکمیل کر دوں تاکہ آج بات مکمل ہو جائے اور میں چلا جاؤں مسائل کی طرف. میرے پاس اب 6 دقیقے رہ گئے کل، اور ان 6 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. بات کو سننا، بات سننا. دیکھو بھائی، رسول کے بستر پہ علی سو رہے ہیں، ٹھیک. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تم لوگ پہچانتے ہو، رسول کی زوجہ ہیں اور جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں. جناب ابو سفیان مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے ظاہری طور پر بھی، ضرورت تھی جملے کی کہ ظاہری طور پہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہے نا. بیٹی سے ملنے مدینے آ گئے، رسول کا بستر بچھا ہوا تھا، انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا. اب باپ کے لیے تو بستر کھول دینا چاہیے، انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. حضرت ابو سفیان کو برا لگا، کہا بیٹی تو نے بستر لپیٹ دیا؟ کہا بابا یہ ہے میرے نبی کا بستر، یہ ہے میرے نبی کا بستر، اس پہ نااہل نہیں بیٹھ سکتا. آخری جملوں سے قریب ہو گیا ام المومنین کا فیصلہ کہ نااہل رسول کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا. بستر ہے ذاتی کام کے لیے، ممبر ہے سرکاری کام کے لیے. جب بستر پہ نہ بیٹھ سکے تو ممبر پہ نااہل کیسے بیٹھ جائے گا؟